بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین اقوام میں سے ایک قوم ہے اور اس کے پاس جو جوہری ہتھیار ہے وہ غیر منظم ہے۔ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے یہ چیز تو عیاں ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ پاکستان کے مخالفین کو بہت ہی زیادہ کھٹکتے ہیں، اور اس کے متعلق یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر یہ تواتر کے ساتھ پچھلی کتنی دہائیوں سے یہ اس طرح کے حملے کرتے آئے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ دہشت گرد لے جائیں گے، کبھی یہ امریکن لیڈ انٹرنیشنل جو بہت بڑے پلیئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور ان کو انٹرنیشنل کسٹڈی میں ہم لے آئیں۔ کبھی امریکہ اس کے علاوہ جو بھارت ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، اور یہ جو تحریک طالبان سے پہلے جو تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کا صوفی محمد تھا، جب اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے مارگلہ کی پہاڑیوں کو کراس کر کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، یہ بات ہے 2009 کی، تو اس ٹائم بھی پوری دنیا میں واویلا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں۔ اگر یہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو پھر یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ بھی قبضہ کریں گے، وہ جس کو چاہیں بیچ دیں۔ اور اس طرح کا جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ نت نئے طریقوں سے اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کرتا آیا ہے، اور سب سے جو زیادہ ان کو پاکستان کے متعلق جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہی تو چیز ہے، اور اس چیز کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کچھ پاکستان کی ریڈ لائنز ہیں اور وہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی ہیں، جیسے جو یہ ایٹمی اثاثے ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ سول گورنمنٹ ہو، ملٹری گورنمنٹ ہو، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر کوئی کمپرومائز ہی نہیں، کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ کشمیر پاکستان کی نیشنل کمٹمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا ڈکلیئرڈ اینیمی ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی وہ سمجھ لیں کہ ریڈ لائنز ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ کراس کریں گے تو وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک حملہ ہوگا، اور حکومت پاکستان نے اس کا ترکی بترکی بہت ہی عمدہ جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، اور جو امریکنز ہیں ان کو بلا کے دفتر خارجہ کے اندر احتجاجی مراسلہ تھما دیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس سے تو لگتا ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ اس کا دماغی توازن اس وقت درست نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ جب سے جو بائیڈن امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے پوری دنیا کے اندر امریکہ کی یہ رسوائی کرا رہے ہیں، اور امریکن جو سپر پاور سٹیٹس ہے وہ ایک انتہائی پریشانی کی صورت میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ آئے ہیں تب سے تائیوان کے ایشو پہ امریکہ اور چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ آیا اس نے ادھر جا کے یوکرین کے اندر بھی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ جو بائیڈن آیا اس نے جو ہے بھارت کے ساتھ جو امریکہ کے ریلیشن شپ ہیں اس کو بھی پریشان کیا ہوا ہے کہ بھارت چین کی طرف دیکھے کہ امریکہ کی طرف دیکھے۔ بھارت کی پٹائی ہو رہی ہے لیکن اس پٹائی میں نہ اس کا یہ ساتھ دے رہا ہے تو نہ ہی یہ امریکنز کو چائنیز کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ اور یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جو ان کے سعودیز ہیں، یہ جو عربی دوست ہیں، ان کو بھی انہوں نے ناراض کر دیا ہے، اور کنگ جو پرنس محمد ہے اس کے ساتھ بھی کس طرح کی اس کی ہارش ٹاک ہوئی ہے، اور آپ سے یہ عربی بھی ناراض ہے، آپ سے رشیا بھی ناراض ہے، چائنا آپ کا اینیمی ہے، اور ریجن کے اندر آ جا کے یہ آپ کے پاس پاکستان رہ گیا ہے۔ ایران تو ویسے ہی آپ کا جو ہے وہ ایک ڈکلیئرڈ اینیمی ہے، تو پھر بچے کا پیچھے کیا؟ امریکنز کس کے سر پہ آ کے چائنا کو کنٹین کریں گے، اور یہ جو انسرکلمنٹ آف رشیا ہے وہ کیسے ہوگی؟ خود یہ سارے لوگوں کو امریکہ دشمن بنا کے تو خود یہ کارنر ہو جائے گا۔
اور یہ جو انہوں نے جے ساک بنائی ہوئی ہے وہ اس طرح کے ڈائریکٹ آپریشن کرتی ہے. جے ساک جو ہے وہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو. یہ جو بڑے ہائی پروفائل جو آپریشنز ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے پاناما کے اندر اس کے پاناما کے پریزیڈنٹ کو اٹھایا, یہ جو ویتنام کی وار تھی, یہ جو کوریا کی وار تھی, یا یہ جو افغانستان اور عراق کے اوپر معاملات ہوئے, یہ ڈائریکٹ ان کی جے ساک یہ ساری چیزیں دیکھتی ہے اپارٹ فرام پینٹاگون اینڈ سی آئی اے. تو یہ انہوں نے ٹارگٹ اس کو کیا ہوا تھا کہ یہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو دیکھیں. تو پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ میں بتا چکا ہوں کہ شاید دنیا کا جو فائنسٹ سیکیورٹی کا سسٹم ہے دیٹ از پلیسڈ فار دا سیکیورٹی آف پاکستانی نیوکس. یہ جو ایٹمی یہ جو مواد ہے یہ بھارت میں چوری ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں بھی کچھ مہینے پہلے بھی یہ پوری دنیا کے اندر خبریں گرم تھیں کہ بھارت سے ایٹمی مواد چوری ہو گیا ہے. اور آج کی دنیا میں بھی امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ سے یہ اثاثے سارے ملتے ہیں ایٹمی, جو ان کی وہ بلیک مارکیٹ ہے اور یہ جو انڈر ورلڈ کے لوگ کام کرتے ہیں ادھر سے آج بھی یہ ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں. آخر کار کوئی پلفریج ہوئی ہے تو ان کے یہ جو ویپنز ہیں اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ دوسرے ملکوں تک پہنچی تھی نا. یہ پاکستان تک آئی تھی, کسی رستے سے آئی تھی, ایران تک پہنچی, کسی رستے تک پہنچی نا. ساؤتھ افریقہ میں یہ گئے, یہ یوکرین کے اندر گئے, اور اس کے علاوہ سعودیز نے کوشش کی, نارتھ کوریا نے ویپنز بنا لیے ہیں. تو کسی جگہ سے یہ چوری ہوتے ہیں, کسی جگہ سے کوئی پلفریج ہوتی ہے, کوئی لیب سیکیورٹی کا ہوتا ہے تو یہ ویپنز جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی کوئی کسی نہ کسی شکل کے اندر آگے موو کرتی ہے. تو پاکستان سے تو آج تک an iota of nuclear technology has not been stolen or technology has not been transferred to any country of the world. تو بات یہ پاکستان کے اوپر سوال کرنا کہ آپ کے یہ محفوظ, اور پاکستان کے اوپر آپ کو کوئی بات نہیں آئی. ہاں, اگر جو بائیڈن بات یہ کرتا کہ پاکستان اکنامیکل جو اس کی اکنامک وہ پلائٹ کا شکار ہے تو ہم بات مان لیتے. پاکستان پاورٹی کا شکار ہے, ادھر غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس گورننس کے ایشوز ہیں, اور دوبارہ سے کوئی ٹیررزم کی جو وہ شکل ہے وہ سامنے آ رہی ہے, وی وڈ ایگری ود ہم. لیکن ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے آپ کا اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے, اور آپ خود اتنی بڑی دنیا کو جو بات کر رہے ہیں, ہمیں آپ بھاشن دے رہے ہیں یہ سیکیورٹی ان کی نیوکس کی. آپ تو خود جو دنیا کے اندر سب سے بڑے جارے ہیں, اور دنیا کے اندر ایٹم بام چلانے والی آپ کی قوم ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی کس نے کیا ہے؟ وہ پاکستان نے نہیں کیا, وہ کسی اور نے نہیں کیا. امریکہ نے مارے ہیں بامز جاپان کے اوپر 1945 میں 6 اور 9 اگست, یہ آپ کے واقعات, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہرمجدون کی دھمکی جو پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے اتنا بڑا لفظ ہے آرمیگڈون, اس کی بات ہوئی. is talking about all these things. This Americans must know this fact and they should talk to their president that the mental state of American president is not good. He should consult his doctors, because sometime he is talking about Armageddon, sometime he is talking about another new world order, sometime he talks about great nuclear war, sometime he talks about the renaissance of new Cold War. He is talking about all these very serious and horrific things. So Americans must take a notice of it. یہ پاکستان کی بات نہ کریں. ہم نے تو کیا کہتے ہیں اتنے ظلم کے باوجود یہ بامز کی بات نہیں کی. ہم تب بام کی بات کرتے ہیں جب نریندر مودی بات کرتا ہے ابھی نندن کے واقعے کے بعد کہ ہم پاکستان کے اوپر نیوکلیئر سٹرائک کریں گے. پھر ہم جا کے بامر مجبوری ٹو مینٹین اے بیلنس آف پاور, to show the deterrence to Indians and other enemy sitting almost 300,000 kilometers away, ان کو ہم بتاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ we are also empowered with the nukes. تو اگر آپ چلائیں گے تو ہم بھی چلائیں گے. اس سے تو پہلے پاکستان کبھی بات نہیں کرتا. بات تو آپ کر رہے ہیں, بات تو وہ پیوٹن کرتا ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی, ہم تو بات ہی نہیں کرتے. بھئی جو بام چلا رہا ہے وہ
نارتھ کوریا والا بام چلا رہا ہے، جا کے پکڑو اس کو، کرو جو کرنا ہے اس کا، وہ تو کہہ رہا ہے لان میں آیا ہوں، میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، اور ایک پیسفل کنٹری ہے، اور ہم تمہارے ساتھ وی ہیو بین فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم، آپ کے ہم موسٹ الائیڈ الائی رہے ہوئے ہیں، ہم سینٹو کا پارٹنر رہے ہوئے ہیں، ہم نان نیٹو الائی رہے ہوئے ہیں ان ساری وار اینڈ ٹیرر کی، اور آپ کے ساتھ سب سے بڑا اس وار کے اندر افغانستان کے بعد سب سے چیف ہٹ کنٹری پاکستان رہا ہوا ہے، اتنی آپ کو ہم نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے، اور پھر آپ ہمارے اوپر ہی آتے ہیں، ہمیں اسکیپ گوٹ بناتے ہیں، اور کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی. No, you are talking about nuclear weapons of Pakistan, that they are not in a fine shape and not organized position, in an organized position. یہ ساری ایک انتہائی ایک غلط بات ہے جو امریکن پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے پاکستان کو بھی ادھر کھو دیا اس ریجن کے اندر, what you are left with, آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا ادھر. پھر آپ نے کیا جا کے مالدیوز کے ساتھ کچھ اسٹریٹجک اپنی وہ فرینڈشپ کرنی ہے؟ ریجن کے اندر رہ کیا گیا ہے آپ کا؟ اگر پاکستان بھی ہاتھ سے گیا, ایران آلریڈی ادھر ہے, پوری سینٹرل ایشیا چائنا اور رشین انفلوئنس کے اندر ہے. واٹ از لیفٹ بیہائنڈ دا ریجن فار امیریکنز؟ دے ہیو ٹو لک ان ٹو دا میٹر بیکاز دس از ویری سیریس. اور اسٹیٹ آج جب سے یہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا ہے, اسٹیٹ از جسٹ لائک اے مدر, اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اور کنٹریز گیو اینڈ ٹیک لائفز فار اسٹیٹ. اور آپ جب اسٹیٹ آف پاکستان کی بات کریں گے, وین یو گو اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, پاکستانی نیوکس وچ از آور ریڈ لائن, تو کیا اس پہ پاکستان اور پاکستان کی قوم, افواج پاکستان خاموش رہیں گی؟ تو اس لیے امریکنز کو اسی طرح they have to take their words back, and American president must be pressurized to register his apology for these serious words against Pakistan, as Americans did the same at the time of Salalah checkpost. And American foreign minister, secretary of state Hillary Clinton, they were compelled to register apology to Pakistan, as the apology was registered at the time of Raymond Davis. So the same should be happen over here at this time. The state of Pakistan has to ensure it, because if Pakistan does not do this thing, Americans can cross the limits to a further degree, which is nothing but an announcement of war against Pakistan. These are very serious words. If such words would have been uttered by India, we would retaliate with more magnitude. So now, this is the turn of Pakistan that it should pressurize America. Pakistan should highlight this case on international forums. On all international forums, Pakistan must highlight this chief folly of American president. This is the right time to highlight all these things. So America must register apology at the state level to the state of Pakistan, because America has hurt Pakistan to a great degree. تو ناظرین, یہ تھی اب تک کی امریکہ پاکستان کی ریلیشن شپ کے اوپر تازہ ترین ڈیولپمنٹ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان